معزز سامعین گرامی قدر، بے شک آخری عشرے میں بہترین عبادت میں سے ایک عبادت اعتکاف کا کرنا ہے۔ اعتکاف میں جو ساتھی آئے ہیں وہ اپنے اس آخری عشرے کو عبادات میں صرف کریں اور موبائل فون سے اجتناب کریں۔ اعتکاف حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور اس کا دباچہ اگر آپ دیکھیں تو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشہ نشین ہو جانا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کو بجا لانا، یہ سارے کا سارا اعتکاف کا مغز ہے۔ اور آخری عشرے میں جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے یا نہیں کیا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی استاد محترم حضرت حافظ شریف حفیظہ اللہ نے بڑے تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لائٹ جلا دے، نہ چھڑے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ کس کام میں بہتر ہے؟ وہ دباچہ جو باندھ گئے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ جو 10 دن ہم نے ٹریننگ کرنی ہے، اللہ کے فضل سے یہ اعمال اگر ہم پورا سال کرتے رہیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ایک اس رات میں، اور یہ جو کہنا، یہ جو سوچنا کہ یہ جی تاک رات میں عبادت کرنی ہے، جفت میں نہیں کرنی۔ جو بندہ ان آخری 9 راتوں میں عبادت کر لے گا، آخری ان ساری کی ساری راتوں میں عبادت کر لے گا، اس کو کوئی وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو لیلۃ القدر ملی ہے کہ نہیں ملی، اس کو مل گئی ہے۔ آپ نے اگر 8 رکعت قیام امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، قیام کر لیا، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے 1000 مہینے سے زیادہ قیام کیا ہے۔ آپ نے ان 10 راتوں میں ایک بات سمجھیے، یہ جو بات علماء سمجھانا آپ کو چاہتے ہیں، جو مطلوب اور مقصود ہے سمجھانے کا، وہ یہ ہے، آپ میں سے ہر شخص نے نیکی کے جمی اعمال کو ان 10 دنوں میں سر انجام دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جمی، مثلا جس کی جتنی گنجائش ہے، 100 روپے کی، 1000 روپے کی، 2000 کی، 5000 کی، 10,000 کی، اس میں اوور کرے، اس سے زیادہ کرے، جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ ایک دفعہ کرے۔ اور ان 10 راتوں میں ہر روز اگر 1000 دیتا ہے، ہر روز اگر 10,000 دیتا ہے، ہر روز اگر 5000 دیتا ہے، 100 دیتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا اس نے 1000 مہینے سے زیادہ ہر روز 1000 روپیہ خرچ کیا۔ ایک رات میں 1000 خرچ کرنا ہے، 10 راتوں میں 10,000 ہو گیا، تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے 1000 روپیہ خرچ کیا، بلکہ یہ لکھا جائے گا 1000 مہینے سے زائد میں یہ ہر روز 1000 روپیہ خرچ کرتا رہا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی عام فہم بات ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ان راتوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اور یہ اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا طاق میں کرنا یا جفت میں کرنا ہے، طاق میں بھی کریں اور جفت میں بھی کریں۔ اور جو اعمال کرنے ہیں وہ کرنے کیا ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بڑی تیزی سے مختصر آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا۔ حافظ فرقان الہی سیٹھی صاحب بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی درس ہوگا، اور شیخ عبداللہ صاحب الحمدللہ فیصل آباد سے، جو عبد الرحمن سدیس صاحب کی ایسے لگتا ہے جیسے وہی تلاوت فرما رہے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں۔ قیام اللیل ہوگا انشاءاللہ، تو آپ سب ساتھیوں نے اس درس میں بھی شامل ہونا ہے، اور اس قیام اللیل اور اس صلاۃ الوتر میں بھی شامل ہونا ہے۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، عام فہم آج کل رات کو ڈیوائیڈ کیا جائے، آج کل کی بات کر رہا ہوں، آگے جا کے راتیں لمبی ہو جائیں گی، اگر 9-10 گھنٹے کی رات کو لگایا جائے تو آپ کا جو 1 گھنٹہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو درس تبلیغ سن رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کا قیام یا 1 گھنٹے کی تبلیغ اور دعوت سننا ایسے ہے 1 گھنٹہ گویا آپ نے 9 سال قیام کیا، اور اس سے بھی بہتر۔ 1 گھنٹہ 9 سال کے برابر ہو، 1 منٹ جس میں 55 دن کے کم و بیش برابر ہو، اور 1 سیکنڈ 22 گھنٹوں سے بہتر ہو۔ 22 گھنٹوں سے بہتر ہے، یہ بات آپ کو وہ بتلا گئی، یہ بہتر ہے، یہ برابر نہیں ہے، بہتر ہے، اور بہتر کا پتہ اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں انسان 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، 22 گھنٹے سے بہتر ہے۔ 1 منٹ 55 دن سے بہتر ہے، 1 گھنٹہ 9 سال سے بہتر ہے۔ تو یہ گھنٹے ضائع کرنے ہیں، ان 9 گھنٹوں کی ترتیب اور ان کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ہم نے اعمال کیا کیا کرنے ہیں اور کیا کیا کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے اور میں نے کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے بہتر ذکر کوئی نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی اگر اکیلی فضیلت کی بات کی جائے
تو حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی تھی اور کہا تھا اگر 7 زمینیں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے میں ڈالا جائے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے گا، اور 7 زمینوں کو اگر ایک زنجیری سے جکڑ دیا جائے، یعنی مشکلات اور مصیبت میں پھنس جائے زمین، مخلوق اتنی بڑی، تو لا الہ واحد کلمہ جو اس زنجیری کو زائل کر دے گا اور پگھلا کے رکھ دے گا۔ مشکلات کا حل بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت نوح کی جو وصیت ہے، اگر صرف آپ اس کے اوپر غور کریں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی کہا تھا، وہ آگے چل کے بات کریں گے، اور جو سبحان اللہ ہے اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرنا جو ہے، سبحان اللہ ہر چیز کی نماز ہے۔ اور حضرت نوح نے کہا تھا دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اگر رزق ملتا ہے تو سبحان اللہ کی وجہ سے ملتا ہے۔ لا الہ ایک ایسا کلمہ ہے، حضرت طلحہ پریشان ہیں، پھر رہے ہیں، کہا رسول اللہ نے ایک خاص بات کہی تھی اور ایک خاص کلمہ کہا تھا، ذہن سے محو ہو گیا، شیطان بلا دیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی لا الہ کیسے نکل گیا۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک رات لیلۃ القدر کی معین تاریخ بلا دے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ پوچھنے لگے، ایک کلمہ رسول اللہ نے بتایا تھا، وہ اتنا عظیم کلمہ رسول اللہ نے وہ جو فضیلت بیان کی تھی وہ ذہن میں رہ گئی، وہ کلمہ دماغ سے محو ہو گیا۔ کیا فضیلت بیان کی؟ جس بندے نے موت کے وقت پڑھ لیا تو موت کے وقت انسان کو غم لاحق ہوتے ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، جب اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے میں اگلی دنیا میں جا رہا ہوں، تو پریشان ہو جاتا ہے، بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، اتنا مال و دولت کمایا سارا یہاں رہ گیا، وغیرہ وغیرہ جو خیالات۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا تھا اگر وہ کلمہ پڑھ لو گے موت کے وقت یا اس بیماری میں جس میں موت واقع ہونی ہے، تو تمہیں دنیا کے سارے غم مٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ تمہارے سارے غموں کو مٹا دے گا۔ تو حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، کہا طلحہ مجھے اس کلمے کا پتہ ہے۔ کہا کون سا؟ کہا یہ لا الہ الا اللہ ہی کلمہ ہے جو موت کے وقت پڑھا جائے بندہ جنت میں بھی داخل ہو جاتا اور سارے غم بھی دور ہو جاتے۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا ایک اور وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا ہے، جو میں نے اور آپ نے اس اعتکاف میں اور پوری زندگی میں ہر روز اگر یہ کام کر لیں، یقین مانیں۔ پہلی حدیث ہے اس کلمے کی عظمت کے بارے میں، ایک تو ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جس نے یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ 10 یعنی 10 مرتبہ پڑھنے سے 1، 100 دفعہ پڑھا تو 10۔ لیکن یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا اور اللہ کی رحمت کو جلال آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اب 10 مرتبہ بھی پڑھ لیا نا، اس کے نامہ اعمال میں بھی 4 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اسماعیل کتنے بڑے رسول اور پیغمبر ہیں، حالی غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اگر اسماعیل کے بیٹے غلام ہوں ان کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب تھوڑا ہوگا۔ پہلے کہا 100 پڑھو گے تو 10، اب کہا 10 پڑھو گے تو 4۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی والی زبان سے کہا اب نہ 100 دفعہ نہ 10 دفعہ، 1 مرتبہ بھی پڑھو گے تو اسماعیل کے ایک غلام بیٹے کی آزادی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 100 اسماعیل کے بیٹوں کی گردن کی آزادی کا ثواب ملے گا۔ آپ نے اور میں نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے، اعتکاف والوں نے اور غیر اعتکاف والوں نے۔ ان 10 راتوں میں اگر آپ یہ کام کر گے تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی یہ کام کرنے کی توفیق دے گا، اور آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہ واحد کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے۔ جو ہمارے سے آ کے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں کہ یہ ہو گیا، بندش ہوگی، رکاوٹ ہوگی، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، یہ ہو گیا، بندش آ گئی ہے، اللہ کی قسم جو بندہ اس کے اوپر مداومت کر لے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، صرف 30 40 50 دن کے سرکل سے گزر جائے، یہ کام کرتا رہے، پھر اس کو کسی عالم دین کے پاس اور کسی رقیہ شریعہ کرنے والے کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نہ صرف اس کا جادو ختم کر دیتا ہے بلکہ اس کی زبان پہ ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جو بندہ صبح 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے اور شام کو 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے، وہ کسی کو دم بھی کر دینا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے دیتے ہیں اور جادو جنات اس سے دور کر لیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اپنی پلے باندھ لیجئے،
ہر روز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسری بات یہ ہے وہ جو حضرت نوح نے کہا تھا سبحان اللہ، ہر چیز کا رزق ہے، ہر مخلوق کو اس کے لیے رزق دیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی عاجز ہے جو ہر روز 1000 نیکیاں کما لائے، 1000 نیکیاں کما لائے. کہا کیسے کمائی جائیں گی؟ کہا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو گے کمائی جائیں گی. 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا 1 منٹ کے اندر، عام رفتار سے بھی آپ پڑھیں نا 1 منٹ میں 100 دفعہ انسان کہہ دیتا ہے. 1 منٹ میں 55 دن کا اجر و ثواب ہے سبحان اللہ. اور ام ہانی کی جو حدیث ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی وجہ ہے تیزی سے آپ کو صرف اشارے کر رہا ہوں. ام ہانی کی حدیث کفایت کرے گی کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو 100 دفعہ اگر سبحان اللہ پڑھے گی، صرف سبحان اللہ تو 100 دفعہ پڑھے گی تو گویا تو نے 100 گردنوں کو آزاد کر دیا. بوڑھی ہو گئی ہوں نا اب. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو یہ اللہ کو سبحان اللہ کہنا اتنا پسند ہے کہ تم سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ بھی خرچ کرو تو اللہ کو یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے. اور اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے ساتھ صرف اگر آپ الحمدللہ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ ہی ملائے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ صرف پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے. سمندر کی جھاگ گناہ بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں. یہ سبحان اللہ تسبیح بیان کرنا، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو ہلکے کلمے ہیں لیکن میزان کے اوپر بڑے بھاری ہے. ایک عام فہم بات ہے آپ اپنے رب کی تعریف ہی کری جا رہے ہیں، سبحان اللہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ مثال نہیں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے. ایک بیٹا اپنے باپ کی ہر وقت تعریف کرتا ہے، جو اس کے باپ کو پسند ہے وہ کام کرتا ہے. باپ کو پسند ہے قرآن پڑھے، وہ باپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے. باپ کو پسند ہے مجھے کہ ابو جان، وہ ابو جان کہتا ہے. باپ کو پسند ہے میری جوتی پہنائے، وہ باپ کو جوتی پہناتا ہے. یعنی جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو کلمات ہیں بندہ مومن سے یہ ہیں. باپ اگر بیٹا یہ کہتا رہے اور پھر ایک دن بیٹا کہے اے ابو جان آج مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، 1000 روپے کی ضرورت ہے، باپ کے پاس ہو تو باپ انکار کرے گا؟ فوری دے گا کہ نہیں؟ تو یہ تسبیحات ایک ایسی چیز ہیں کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اگر اللہ کے ساتھ یہ تعلق استوار ہو تو کبھی کوئی ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں جب مشکل آتی ہے ہم اللہ کو صرف تب یاد کرتے. اگر عام دنوں میں بھی یہ روٹین بنی ہو تو اللہ کی قسم اگر ہر وقت سبحان اللہ زبان سے ادا ہو رہا ہو تو کبھی تمہیں اللہ کی ضرورت پڑ گئی، اور اللہ کی ضرورت تو ہر وقت ہے، اللہ سے کبھی کوئی مانگ کوئی ایسی چیز کی ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا کرے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف الحمدللہ کہنا اس نعمت کا شکریہ. اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا جواد و سخی ہے، اللہ نے نعمت دی اور بندے نے جواب میں کہا الحمدللہ، تو اللہ کہتا ہے یہ تیرا جو الحمدللہ کہنا ہے میری نعمت سے بڑا ہے. یعنی اللہ رب العزت تو الحمدللہ کہنے سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ کہنے سے راضی ہو گیا، میں اور آپ غافل ہیں. اور ام ہانی کی حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے. اگلا 3 باتیں کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر سبحان اللہ کہے گی تو 100 گردنوں کی آزادی کا، اگر الحمدللہ کہے گی تو 100 گھوڑے زین پوش اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسے. یعنی تو نے 100 ایک ہم خریدیں ایک گھوڑا اور اللہ کے راستے میں ڈال دیں کہ جہاد کے لیے جائے، اس 100 گھوڑوں کا اگر اجر و ثواب پانا ہے تو صرف کیا کہنا الحمدللہ 100 دفعہ الحمدللہ کہا تو گویا 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زین پوش وقف کر دیے. اور اللہ اکبر کے بارے میں بھی ام ہانی ہی کی حدیث میں موجود ہے. یہ جو اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا، ہر وقت اللہ ہی کی صداؤں کو، نماز بھی اللہ اکبر، سجدہ بھی اللہ اکبر، رکوع بھی اللہ اکبر، ہر وقت اللہ ہی کی بلندی کو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا. ام ہانی کی حدیث میں اگر تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گی تو گویا 100 اونٹ قلادہ پہنے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیے. اب بتائیے جو بندہ جہاد سے، جو بندہ انفاق میں بخل کرتا ہو
اس کے لیے کتنا آسان کلیہ، وہ سبحان اللہ 100 دفعہ کے، وہ الحمدللہ 100 دفعہ کے، وہ اللہ کی تکبیروں کی صداؤں کو بلند کرے۔ اور دیگر احادیث میں بھی یہ اجر و ثواب موجود ہے۔ اور تسبیح اکیلے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر زمین پہ تسبیح بیان کرتا ہے، وہ تسبیح ساتوں آسمان کو کراس کرتے ہوئے عرش عظیم کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، اور اس کی آواز ہوتی ہے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی، اور وہ اللہ رب العزت کو یاد کرا رہی ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے فلاں بج کے فلاں منٹ میں یہ تسبیح کہی تھی، تو اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ اعمال آپ کے لیے، آپ کی رحمتوں کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بدو آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے بہترین کوئی کلمہ بتا دیجئے جو میں کروں۔ بس بدوؤں کی عادت ہوتی ہے، وہ روکھے مزاج کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 4 کلمے بتائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو چاروں آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ 4 بتائے، یہ فی الوقت 4 بتائے۔ تو وہ بدو 4 کلمے سن کر چلا گیا اور کہنے لگا اس کے اوپر میں پکا رہوں گا۔ آپ نے کہہ دیا سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ملتی ہے، لمبا باب ہے کہ سورج کے طلوع جہاں جہاں پہ ہوتے ہیں اس سے بھی بہتر مجھے یہ الفاظ۔ تو وہ بدو جب چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے مجھے کلمے تو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سبحان اللہ ہے، یہ الحمدللہ ہے، یہ اللہ اکبر ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ چاروں تو میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ چاروں تو آپ نے رب کے لیے بتا دے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوالات کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو یہ 4 باتیں کہے گا تو اس کے بعد پھر 3 باتیں اور کہہ دی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ پھر تو 3 یہ باتیں اللہ کو کہہ دے گا نا تو اللہ تعالیٰ تیری یہ جو تینوں حاجات ہیں میرے پہ رحم فرما، میری مغفرت فرما اور مجھے رزق حلال فراہ دے دے، اللہ تعالیٰ تجھے دے دے گا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم انگلیوں کے اوپر نا 4 پہلے اور 3 بعد میں 7 باتیں ایسے گن کے یاد کر کے پکی باندھ کے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان احادیث کو دیکھا جائے تو ایک کلمہ اس کے اندر اور ایڈ کرنا ہے، بلکہ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ اسی طرح ایک کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ، جنت کے دروازوں کے نام آپ کو پتہ ہے مختلف دروازوں کے، تو جنت کا ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ کس کو ملے گا بتائیے؟ ایک دروازہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو ملنا ہے؟ اور جس نے پڑھنا ہے اس کو ملنا ہے۔ ایک خاص دروازہ جنت کا ہے اور جنت کا ایک پورا خزانہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ، کس کو ملنا ہے؟ اور معراج کی رات کی اگر حدیث کے اوپر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے اور دیگر روایات میں دیگر الفاظ بھی ہیں یہ بتایا کہ جنت کے اندر ہر جنتی کی زمین موجود ہے، لیکن پودے درخت کھجور کے لگانے اس نے اپنے اعمال سے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا ایک پودا بھی ہے، جنت کا خزانہ، جنت کا دروازہ، جنت کا پودا، تینوں حدیثیں صحیح ہیں۔ ملنا کس کو؟ جو پڑھے گا۔ اور اس کے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو، لا الہ الا اللہ کو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو اللہ سے 100 مرتبہ ایک ہی وظیفے میں پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ وظیفہ وہی بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ 100 مرتبہ الگ ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا آپ 5 کے 5 وظیفوں کے جتنے فضائل ہیں الگ الگ اگر 100 مرتبہ یہ ایک ہی کلمے پہ پڑھ لیں گے تو سارے فضائل آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ آخری راتوں میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 لفظ اور ایڈ کرنے ہیں جو کل کے اور پرسوں کے درس میں کہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ کا بھی ایڈ کر لیں اور اتوب الیہ، یہ 7 بن جائیں گے۔ اب یہ کلمہ آپ نے ایسے پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور اگر یہ ہے ایک کلمہ، یہ 100 مرتبہ آپ نے چیک لسٹ بنانی ہے، ہر روز ہم پڑھ رہے ہیں رات کو اعتکاف میں،
ہر روز جب یہ رات آ رہی ہے ہم نے یہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، وہ صبح شام پڑھنا ہے، اور یہ بھی اگر آپ صبح شام پڑھیں آپ ہی کا فائدہ ہے، میرا کیا فائدہ ہے، آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ لیکن استغفر اللہ اکیلے کو بھی آپ نے دن کے اندر 1000 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ پڑھنے کی میں یہ مبالغہ کئی مرتبہ لگتا ہے لوگوں کو، 1 منٹ میں حقیقت میں 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو 10 منٹ میں پڑھا جائے گا 1000 دفعہ۔ تو یہ استغفر اللہ کا الگ وظیفہ بھی کوئی نہ کوئی اختیار کرنا چاہیے، بلکہ سید الاستغفار جو کل بتایا ہے وہ 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام ہر صورت میں پڑھنا۔ اب وہ وظائف جو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے، اور اس حوالے سے بھی مختلف روایات موجود ہیں، لیکن صحیح احادیث ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ صبح پڑھے، 3 دفعہ شام پڑھے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے 3 دفعہ، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک صحابی آگے اور آ کے کہنے لگے کہ اس طرح بچھو نے کاٹ لیا ہے مادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے کیوں نہیں 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا، اگر تو پڑھ لیتا کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ تو یہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے۔ اور 3 دفعہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا ایک دن میں اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا گیا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس نے 3 دفعہ پڑھ لیا اللہ کے اوپر لازم ہے کہ قیامت کے دن وہ اس بندے کو خوش کر دے۔ اب بتائیے بندہ کیسے خوش ہوگا؟ صرف اتنا چھوٹا کلمہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کتنا چھوٹا جملہ، لیکن اللہ اس بندے کو خوش کر دے گا۔ اور اسی طرح 3 دفعہ پڑھنے والے کلمات میں اللہم اجرنی من النار، یہ بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آگ سے جہنم سے پناہ مانگتا رہتا ہے نا، کم از کم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ 3 مرتبہ مانگے گا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کہتی ہے، جہنم کہتی ہے، مخلوق اللہ کی، اے اللہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اس کو مجھ سے محفوظ کر دے، اس کو میرے سے دور کر دے، میرے سے پناہ مانگ رہا ہے اس کو میرے سے دور کر دے۔ 3 دفعہ کم از کم یہ پڑھنا۔ اور قرآن پاک کے وظائف کے حوالے سے جو صورتیں آپ نے کم از کم 12 مرتبہ اور 3 مرتبہ پڑھنی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ایک صورت کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور یہ شرک سے برات دیتی ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ 4 دفعہ پڑھو گے تو 1 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب، 1 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب۔ اور اگر ان راتوں میں پڑھ لیا 10 کی 10 راتوں میں تو لکھا یہ جائے گا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ یہ پڑھتا رہا ہے۔ تو 4 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی بجائے آپ نے 12 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح قل هو اللہ احد کی حدیث 3 دفعہ کی ہے کہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن، یہ حدیث تو مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ 3 دفعہ پڑھی قل هو اللہ تو پورے قرآن کا اجر و ثواب، 10 مرتبہ پڑھی تو کیا ثواب ہے پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے حافظ صاحب نے کہا ایک تدریس کا طریقہ یہ بھی ہے سوال کیا جائے، 10 دفعہ قل هو اللہ جس نے پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 12 مرتبہ، تاکہ 4 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے اور وہ جو 10 مرتبہ سے تجاوز بھی ہو جائے اور جنت والا گھر بھی مل جائے۔ 12 مرتبہ قل هو اللہ اور 12 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، یہ اپنی زندگی میں جاری و ساری کیجئے۔ ہاں معوذتین کے حوالے سے احادیث کے الفاظ 3 کے موجود ہیں کہ جنہوں نے معوذتین کو 3 دفعہ پڑھا وہ اس کے لیے کفایت کر گئی، جنات سے، عبادات سے، ہر چیز سے۔ لیکن علماء نے، اسلاف نے ان کی آیات کی تعداد کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے یہ بات بتلائی ہے کہ معوذتین کو خاص طور پہ جادو، جنات، بندش، اس طویز، گنڈے کے شکار اور نظر بد کے شکار لوگ اگر 11 مرتبہ پڑھیں، آیات کی تعداد سے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ مجربات ہوتے ہیں، لوگوں کے تجربے ہوتے ہیں، یا 11 مرتبہ پڑھیں تو 3 دفعہ بھی جو پڑھے گا اس کو کفایت کر جائے گی۔ لیکن اگر آپ ان کو 11 مرتبہ پڑھیں گے اور خاص اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ حاسد کے حسد سے، جادوگر کے پھونکوں سے اور طویز، داغے، گنڈے، ٹونے وغیرہ سے بچائے گا تو اللہ رب العزت ضرور بچا دے گا۔ اور اسی طرح ایک صورت ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ 30 آیات کی صورت ہے اور وہ قبر میں جانے کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ کام میت کے آنے والی صورت ہے،
اور وہ صورت ایسی ہے اگر عذاب قبر کے اندر کسی جانب سے بھی آ رہا ہوگا تو وہ میت کو ایسے اپنی آغوش میں لے لے گی جیسے مرغی اپنے انڈوں کو یا اپنے چوزوں کو اپنے آغوش میں لیتی ہے، اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو باتیں آپ کو بتلا رہی ہیں ان کو آپ نے ان 10 دنوں میں تجربے کے طور پہ کرنا ہے، اور پھر پوری زندگی ان کے اوپر مداومت کرنی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس آپ خود کر لیجئے۔ اللہ کی قسم یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ آپ کو وسوسے شیطانی ڈالے ہوئے، یہ کام آج سے آپ کرنا شروع کریں۔ آپ یہاں پہ آئیں میں اعتکاف آپ نے تو کرنا ہی ہے، اور ہمارے ٹیچر وغیرہ انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں آپ خود چیک لسٹ بنائیں کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے یہ کام کر لیا، اور اگر آپ کہیں گے تو آپ کے اوپر نگران بھی مقرر کر دیں گے جو آپ سے پوچھ لیں۔ اور جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ ساتھی بھی یہ کام کریں۔ سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تلاوت صرف اعتکاف میں ہونی چاہیے۔ زندگی کی ہر رات کو سونے سے قبل اس سورت کی اگر بندہ تلاوت کر لے تو وہ جو ارب سال کی مشکلات کی زندگی ہے اس کا پہلا مرحلہ آسان ہو گیا۔ جس بندے کی ابتدا آسان ہو جاتی ہے نا، یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ شروع میں رحمت کریں تو بعد میں عذاب نہیں دیتے۔ تو اگر قبر ہی آسان ہو گئی تو حشر بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس صورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ اور ایک نہایت اہم وظیفہ جس سے میں اور آپ غافل ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی، جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، اللہ کے لیے یہ پڑھا کیجئے۔ چھوٹا درود پڑھنا جائز ہے، چھوٹے درودوں میں حرج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جائز ہے، کس نے کہا جائز نہیں؟ لیکن جو اجر و ثواب کی جتنی روایات ہیں اللہ کے بندو، ہم اصل میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں وہ اس درود کے بارے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان درود جو نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں ان درودوں کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور حدیثیں ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اجر و ثواب بتائیں کس وظیفے میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اگر انسان صرف یہ حدیث ذہن میں رکھ لے کہ میں رسول اللہ پہ درود بھیجوں گا اللہ مجھ پہ 10 مرتبہ رحمتوں کو بھیجے گا، تو یہ کوئی یہ ٹریڈنگ مہنگی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز کے بعد دعا کی، اور دعا سے قبل یہ بہرحال اس بات کو چھوڑیے کہ وہ ایک بندے نے دعا کی اور اس سے پہلے سورت فاتحہ پڑھی اور اس سے پہلے درود پاک پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درود پاک کو سنا اور کہا ہاں اب دعا کر، تیری دعا کو سنا جائے گا۔ اسی لیے ابی ابن کعب آئے اور اللہ کے رسول کو آ کے کہنے لگے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ درود کی اتنے فضائل بیان کرتے ہیں تو میں اپنی عبادات کا 1/4 حصہ درود پاک پر مشتمل کر لیتا ہوں، صرف درود پڑھنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، لیکن اگر تو بڑھا لے تو بہتر ہے۔ کہا نصف کر لیتا ہوں، کہا بہت اچھا، لیکن بڑھا لے تو بہتر ہے۔ کہا 2/3 کر لیتا ہوں، کہا بہت اچھا، بڑھا لے تو بہتر ہے۔ کہا پھر میں کوئی اور عبادت نہیں کروں گا، کوئی اور ذکر نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر تجھے یہ کفایت کر دے گا اور تجھے تیرے غموں سے نجات دے دے گا، صرف درود پاک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو کم از کم میں نے اور آپ نے کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو۔ حدیث کیا ہے؟ جو بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتا جو بندہ، اس کے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ نمازوں میں ہی اللہ تعالیٰ یہ تعداد پوری کروا دیتا ہے ہر مسلمان کے لیے، لیکن اگر اس میں اضافہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے پہ سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ بات ختم، اس سے بڑی کیا بات ہو؟ اور یہ بھی آپ نے کم از کم شیڈول بنائے، کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح 10 مرتبہ شام کو، اور دونوں درودوں کو ملا کے ایک گنتی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، دونوں کو ملا کے ایک گنتی ہے۔ آگے چلیے، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہمارا جو اعتکاف کا اور یہ جو آخری عشرے میں یہ جلوس اللیل قیام اللیل بھی ہے،
जुलूसुल लैल तो हो गया, आप दरस सुन रहे हैं, और इसीलिए हम सिर्फ एक आलिम का दरस रखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत कीजिए। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर आज से ये नीयत करनी, इरादा तो कर लें, अमल हो ना हो बात की बात है, इरादे का सवाब तो हासिल कर लें कि अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे एक पारे की तिलावत लाजमी करेंगे। हर मोतकिफ, हर मुसलमान एक पारे की तिलावत अगर करेगा, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की ट्रेडिंग है, ये मौलवी सिर्फ नाकिल है, ये उलमा सिर्फ आपको वो बयान कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने बयान किया। एक कुरान पाक के पारे की तिलावत करेंगे, अजर सवाब में लिखा जाएगा 1000 महीने से ज़्यादा तिलावत की है इसने हर रोज़ एक पारे की। और इसी इबादत में एक इबादत बड़ी अहम है जिसको मैं हमेशा आपके सामने रखता हूँ और आपसे अपील करता हूँ और इल्तिजा करता हूँ, ये ज़रूर करनी है। इन 10 दिनों में इत्काफ वालों को मौका मिले तो वो अपना इमाम मुतय्यन कर लें 2 रकतों का 8 के बाद, या इनफरादी तौर पर, ये मसला भी समझ लीजिए, पहले भी बयान किया, कोई इमाम, कोई बंदा कुरान पाक क़याम में पढ़ना चाहता है और उसको वो हाफिज नहीं है तो वो क्या करे, वो मोबाइल से देख के पढ़ सकता है, कुरान से देख के पढ़ सकता है, सही रवायात मौजूदा पढ़ सकता है और उसको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मैं हाफिज नहीं हूं तो मैं अजर और सवाब से महरूम रह जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा 1000 आयतों के साथ क़याम करता है, कल क़यामत के दिन जन्नत में ऐसा खजाना उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है जिसकी कदर कीमत और जिसका बेश कीमत होना इतना ज्यादा है, अगर पूरी दुनिया के खजाने जमा कर लिए जाएं उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ हाफिज को मिलना, ये आपके लिए भी है। खोलिए कुरान, 2 रकतों में 29वां और 30वां पारा पढ़ लीजिए, इन 10 रातों में अल्लाह के लिए पढ़ लें और फिर पूरी जिंदगी का कुछ मामूल बना लें। इन 10 रातों में 2 पारे, फिर लोग कहते हैं मुबालगा करते हैं, जो सही जिन्होंने पढ़ना है ना, जिनकी जुबान के ऊपर अल्लाह ताला जारी कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट लगते हैं और 2 रकतों में 2 पारे पढ़े जाते हैं। अगर किसी हाफिज को आगे खड़ा कर लेंगे, वो कुछ आहिस्तगी से पढ़ेगा तो 40-45-50 मिनट में पढ़ा जाएगा। आपने क़याम करना है 1000 आयतों का हर रोज़ रात को, 1000 आयतें बनती हैं, 29वां और 30वां पारा अगर आप ये क़याम करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आपको ये अजर सवाब मिल जाएगा। और जिस चीज़ के ऊपर इन आखिरी 10 रातों में मुदावमत करनी है वो नेकी के 2 अमाल बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक, आप यहाँ पे आए हुए हैं, इत्काफ मस्जिद में मौजूद हैं, इत्काफ वालों के लिए तो आसान नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर के बाद मस्जिद में रहे, इत्काफ वाले ने तो रहना ही मस्जिद में, और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे तो अल्लाह का जिक्र ही करता रहे, आया ही इस काम है। और उसके बाद इशराक की 2 रकतें पढ़े, गोया उसने पूरा हज और उम्रा कर लिया। बताइए। और फिर 4 रकतों की हदीस भी मौजूद है, जिसने 2 पढ़े हज उम्रा और जिसने 4 पढ़े उसका जन्नत में एक महल बन गया। तो इत्काफ वाले तो कम अज़ कम करें और गैर मोतकिफीन भी इस काम के ऊपर भी तवज्जो करें, और अगर नहीं कर सकते उनके लिए आसान कुलिया ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा पूरे दिन में 12 रकात मसनून अदा करता है, 12 रकतें सुन्नत की अगर कोई बंदा अदा करेगा, 4 ज़ोहर से पहले और 2 ज़ोहर के बाद 6 ये होगी, 2 फजर वाली, 2 मगरिब वाली, 2 इशा वाली, अल्लाह के लिए ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये हर रोज़ जो बंदा 12 रकतें अदा करता है उसके लिए जन्नत में महल बन जाता है। एक बंदे के ज़िंदगी में हज़ारों जन्नत में महल बने हुए हैं, तो फिर ईमानदारी से बताइए वो जन्नत में जा सकता है? यानी महल मेरे 25,000 जन्नत में बने हुए हैं और पहले अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में भेजेगा। अल्लाह ताला तो रहमत करना चाहता है, मैं और आप गाफिल हैं। अपने जन्नत के महल्लात तमीर कराइए, और किसी दिन ऐसा भी कीजिए, औरतें हो या मर्द, अगर कोई, हाँ इसके अंदर थोड़ी सी बात इत्दाल वाली होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा कुछ फासले पे खड़ा है तो उसके साथ पाँव मिला लीजिए, कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिलाता तो एक अलग बात है, एक मर्तबा तो कोशिश कीजिए, जो कोशिश करेगा उसके लिए भी जन्नत में महल बन जाएगा। कितना आसान अमल है। बाद लोग बड़ा इरिटेट होते हैं, तो जो इरिटेट होते हैं उनके साथ ना मिलाइए, अगर उनकी नमाज में खलल आ रहा है। लेकिन नमाज में आपस में मिल के खड़े होना यह सुन्नत तरीका है और इसमें इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। और कदमों के साथ कदम मिलाकर अगर बंदा खड़ा होता है तो उस बंदे के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में महल बना देते हैं। इंशाअल्लाह कोई बात अगर मिस होगी तो इंशाअल्लाह दोबारा आपको आगाह करेंगे। कम अज़ कम ये चेक लिस्ट जो है
اس کے اوپر عمل کیجئے. وہ ایک فلیکس باہر لگوا دیا, انشاءاللہ کل یہ دونوں فلیکس لگ جائیں گے. تو آپ اپنی چیک لسٹ کریں. ایک سپارہ ہم نے پڑھ لیا, 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا ہے, 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا, 12 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا ہے, معوذتین کو پڑھ لیا ہے. یہ جو وظائف بتائے گئے ہیں, سید الاستغفار 1 مرتبہ پڑھ لیا, رضیت باللہ ربا 3 دفعہ پڑھ لیا. 3 دفعہ پڑھنے والوں کی الگ لسٹ بنائیے, 100 مرتبہ پڑھنے والوں کی الگ لسٹ بنائیے, اور چیک لسٹ بنائیے کہ ہم نے یہ کام آج کے دن کیا ہے یا نہیں کیا. اور آخر میں اللہ کے لیے کبھی 1000 آیتوں کا قیام بھی کیا کیجئے, تاکہ اللہ تعالی ہمیں قائمین میں اور قیام کرنے والوں میں سے فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.